بسم اللہ الرحمن الرحیم أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سلسلے وار درس قرآن کریم کی اس محفل میں ہم پھر سے حاضر ہیں اور 26ویں پارے میں جو 50واں سورہ ہے اس کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے. ابھی میں نے 12 آیتیں چھوٹی چھوٹی ایک کے بعد ایک پڑھنے کی سعادت حاصل کی. ان کا ترجمہ اور ان کا خلاصہ ہم سنیں گے بھی، لیکن اس سے پہلے ایک بار اپنے آقا و سرکار دو جہاں کے تاجدار، سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار، آقا نامدار، شفیع روز شمار، ہم غریبوں کے غمگسار، رحمت پروردگار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ
صلاة دائمة بدوام ملك اللہ. پچھلے دنوں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد بہت سارے احباب نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں پھول پیش کیے، ہماری گل پوشی کی، اور ہمارے ساتھ تقریباً ہر اتوار کو یہاں پر جو ہمارے سہیل طہا زلفیانی صاحب بھی آیا کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ سفر عمرہ میں پل پل ساتھ تھے، اور وہ پچھلے 2 اتوار سے کسی وجہ سے نہیں آ پائے تھے. آج وہ ہمارے ساتھ پھر سے آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کی گلپوشی کی جائے. ادھر آئیے ہمارے ساتھ عمرے میں سے. ماشاء اللہ، مبارک، اللہ اچھا لگے. ایک بار اردو پر پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ اتوار سورہ قاف شروع ہوا تھا، اور اس کی ابتدائی آیتوں پر ہی ہم گفتگو کیے تھے کہ قرآن مجید کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاف حرف سے اس سورہ کا آغاز کیا، اور فرمایا کہ مکے والے کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کو اور حضور کی آمد کو عجیب و غریب بات سمجھی، اور وہ طرح طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے. ان اعتراضات میں ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد پھر کیسے ظاہر ہوں گے. تو یہ مکے والوں کا بہت بڑا پرابلم ہے. ان لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی، تو انہیں قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی اس انداز سے سمجھایا گیا کہ دلائل بھی دیے گئے، اور انہیں بتایا گیا کہ جب زمین سوکھی ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، تو اس میں اللہ کی طرف سے رحمت کا پانی پڑتا ہے، تو پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. ایسی بہت ساری باتوں کے ذریعے. تو آج بھی ہم جن آیتوں کو آج ہم پڑھے ہیں ان میں سے اسی طرح کے جوابات دیے جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے فرمایا اَإِذَا مِتْنَا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور پھر مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، پھر اس کے بعد لوٹ کے آئیں گے. یہ تو بعید از قیاس ہے، یعنی یہ امپاسبل لگ رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، قد بلا شبہ، علمنا ہم جانتے ہیں، اللہ پاک ہم جانتے ہیں، ما تنقض الارض منہم، ان میں سے زمین کس کو متاثر کرتی ہے، کس کو کھاتی ہے، ہم جانتے ہیں. جو کچھ زمین کھاتی ہے، زمین کھا کے ہڈیوں کو گلا دیتی ہے، جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں، سب ہم کو معلوم ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس پورا ڈاٹا ہے، اس کا پورا ڈاٹا ہے ہمارے پاس، سب کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس. لیکن اسی میں آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، یہ تو عام بات ہے. لیکن اس میں سے خاص بات اگر میں آپ سے رکھتا ہوں، یہاں تو ان کو سمجھانا مقصود ہے، لیکن اس میں سے خاص بات یہ ہے کہ بہت سو کو تو زمین کھا جاتی ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں زمین ٹچ بھی نہیں کرتی، دھکا بھی نہیں لگتا ہوں. وہ کون لوگ ہیں، اس کی بھی باقاعدہ دلیل ہے. اور وہ دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم قائد الجہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ سنا کہ حضور فرما رہے لوگوں جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جمعہ دنوں میں سردار ہے، جمعہ دنوں میں افضل دن ہے، تم اس دن میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، اور تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. جی ہاں. تو صحابہ کرام ڈرتے ڈرتے پوچھے سرکار پیش کیا جاتا ہے، اب تو پیش کیا جا رہا ہے، پھر ایک منزل وہ بھی آئے گی جب آپ ہمارے درمیان میں سے
رخصت ہو جائیں گے، آپ کا وصال ہو جائے گا، اور پھر آپ کو قبر شریف میں رکھ دیا جائے گا. تو پھر اس وقت سوال کرنے والوں نے کیا اور ہماری مشکل آسان کر دی. حضور نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ زمین نبیوں کے جسموں کو ٹچ کرے، کھائے. اس بات پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام کر دیا ہے. سب کی باڈی کو تو وہ گلا دے گی لیکن نبیوں کے جسم کو وہ ٹچ نہیں کرے گی. جی ہاں، فنبی اللہ حی، اور اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کی دلیل یہ ہے یرزق، وہ رزق بھی پاتا ہے اللہ کا. تو اب آپ دیکھیں عام بات الگ ہوتی ہے، خاص بات الگ ہوتی ہے. چلیے یہ نبیوں کے بارے میں ہوگا، یہ نبیوں کے بارے میں ہوگا، مگر نبیوں کے جو سچے چاہنے والے ہوتے ہیں اللہ پاک ان پر بھی فضل فرما دیتا ہے. چنانچہ مشہور واقعات ہیں، کوئی اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں. ابھی ہم مدینہ منورہ حاضر ہو کر کے آئے ہیں. مدینہ منورہ میں سرکار کے چاچا آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ. آپ شہید ہیں اور آپ کے شہادت کے بعد 40 سال کے بعد تقریباً آپ کو وہاں جب کھدائی کی گئی، آپ کا جسم اور بہت سارے دیگر صحابہ کا جسم نکلا، اتنا تازہ تھا کہ جسے ابھی بھی دفن کیا گیا ہے. 40 سال کس کو کہتے ہیں. اور انہی میں یہ بھی لکھا گیا کہ ایک صحابی زخمی تھے. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ جو زخمی ہو کر شہید ہو جاتے ہیں انہیں نیا کفن نہیں پہنایا جاتا. ہاں، اسی کفن میں جو خون آلود کفن رہتا ہے اسی کپڑوں میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. یہ ان کا اعزاز ہے. تو ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جن کا ہاتھ ایسا رکھا ہوا تھا، ہاتھ ایسا رکھا ہوا تھا تو ہاتھ ہٹائے تو خون نکلنے لگا وہاں سے. زخم پر تھا تو پھر ہاتھ رکھ دیا. اتنی تک زندگی ان کی رہتی ہے. ہاں، تو یہ خاص لوگوں کی بات ہے. پھر آپ دیکھیں وہ 40 سال کے بعد کا قصہ ہے. بہت سارے قصے سے. پھر بغداد کی سرزمین پر ہونے والا وہ مشہور واقعہ ہے جہاں پر بھی ہم کو 2 مرتبہ حاضر ہونے کا موقع ملا کہ 2 صحابہ، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں اس وقت جب بغداد میں صحابہ ہیں تو صحابی کے دور کا 1200 سال پرانا دور ہے، 1400 سال پرانا. تو وہاں ان کو رکھا گیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہاں سے قریب سے نہر جاتی تھی. وہ نہر اس حصے کو کاٹنے لگی اور پانی وہاں تک پہنچنے لگا. تو ابھی آج سے 60-70 سال پرانی بات ہے، اسی صدی کی بات ہے 2000. تو اس میں 2000 سے پہلے کی بات ہے، 1933 یا 32 میں یہ واقعہ رونما ہوا. تو ہوا یہ کہ اس وقت 90 ایئرس پہلے کی بات ہے، اس وقت جو بادشاہ تھا وہاں کا، عراق کا کنگ تھا، اس کے خواب میں آ کر ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں صحابہ ہیں، ہم کو یہاں سے منتقل کرو. تو وہ بولا کہ خواب ہے. ایک بار دیکھا، 2 بار خواب دیکھا، اتنا زیادہ توجہ نہیں دیا. تو پھر وہاں کے جو جج تھے، قاضی صاحب بولتے تھے، قاضی آج تو ہمارے وہاں نکاح پڑھانے والے کو کہتے ہیں، ہاں قاضی جج کو. جج صاحب کے خواب میں آ کے بولے دیکھو ہم بادشاہ کو بار بار متوجہ کر رہے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے. چنانچہ واقعہ مشہور ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے سن رکھا ہے. انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد جب انہوں نے کہا ہاں کہا مجھے بھی ایسے خواب آئے تھے، چلو معلومات کرتے ہیں. معلومات کرائے گئے تو پھر واقعی صحابہ کی وہاں پہ مزارات تھیں تو ان کو منتقل کرنے کا پلان بنایا گیا اور اس پلان کے تحت ایک تاریخ مقرر کی گئی. اس تاریخ میں دوسری جگہ تمام تر چیزیں تیار کر دی گئی اور اس کے بعد وہاں سے ان کے جسم اقدس کو نکالا گیا. تو 1200-1300 سال کے بعد بھی ان کے جسم ویسے ہی سلامت تھے. نبی ہے یہ.
حدیث میں تو نبی کا ذکر ہے نا، نبی ہیں یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کے جانثار صحابہ ہیں، نبی کے چاہنے والے اولیاء اللہ کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر ان کو لا کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا. اب جہاں منتقل کیا گیا وہاں ہم نے جا کے زیارت کی. اب وہ تو یہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے عام مسلمانوں میں بھی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. اب آپ کو تھوڑے دن پہلے ہبلی کا واقعہ مشہور ہے نا، 300 سال کے بعد ایک سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ غوث کی اولاد میں سے وہ، ان کو اب وہاں کی حکومت ظلم کر رہی ہے تو وہاں سے نکالا گیا. بھائی 300 سال کے بعد کیا باقی رہے گا، یہی بولیں گے نا لوگ، لیکن نکالا گیا. رائچور میں ایک مقام ہے، رائچور سے قریب، وہ درگاہ ہے حضرت نور دریا بلکہ درگاہ شریف. وہ درگاہ کے سجاد صاحبان کا یہ ابھی تک طریقہ چلا رہا ہے. حالانکہ کتنے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی نکو کرو، مگر وہ ہے طریقہ. کیا طریقہ ہے؟ جب ان کے وہاں کے سجاد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد میں ان کو دفن کر دیا جاتا، اور دفن کرنے کے 40 دن کے بعد چہلم کے وقت پھر قبر کھل جاتی. حالانکہ آدمی کے جسم کو متاثر ہونے کے لیے 8 دن 10 دن 20 دن بہت ہے. خلاص 40 دن کے بعد پھر کھولتے ہو لوگ، پھر زیارت کرتے ان کی. اگر جسم سلامت ہے تو پھر وہاں پہ مزار شریف بنتی ہے. تو ایک اب جو حال میں انتقال ہوا ان سے تم کئی بار ملے ہیں کرے ہیں. حضرت اللہ کے پاس آیا کرتے تھے، حضرت اللہ بھی ان کے پاس عرس میں وہ بڑے محبت سے ادب سے بلاتے تھے. تو ان کا لاک ڈاؤن میں وصال ہوا نور دریا صاحب کا. تو 40 سال کے بعد کھولے، پوری ویڈیو ہے اس کی، کوئی دھکا نہ لگاؤں. 40 دن کے بعد، سوری ان کا تو 40 دن. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں، کئی نیک لوگوں کے واقعات ہیں. ایک قبر کھودنے والے کے بارے میں اخبار سیاست میں ایک آرٹیکل آیا تھا. انہوں نے جو ہے اس سے انٹرویو لیا تھا تو اس سے پوچھی کہ بھائی کیا بات ہے، آپ خبر کھودتے ہیں، کیا کوئی یادگار خبریں جو ہاں بعض یادگار خبریں ایسی رہتی ہیں بتاؤ. اس میں تو کچھ عذاب کے رہتے، کچھ اچھے بھی رہتے. اچھے جو رہتے وہ کیا ہے؟ تو بولے بھائی اچھے ایسے بھی رہتے کہ کئی دن کے بعد بازو خبر کھولے تو ان کی خبر کھل گئی تو ایسے کہ بتا پھول ابھی تازہ دے بولے. ابھی شالی منڈی کے قریب 15 دن پہلے کی بات ہے، کلپ آئی تھی، خبر کھول رہے بازو خبر کئی سال پہلے تختی لگی ہے. وہ کیا کہ نام صاحب محمد عثمان صاحب کا نام ان کا، ان کی خبر کھودے بازو خبر کھود رہے تھے تو تختی لگی ہوئی ہے. اتنے سال پہلے انتقال ہوا. جیسے ریٹ ڈال کے پورا ڈال کے بتا رہے ہیں جیسے کفن نہ کفن کو کچھ ہوا نہ اس کے اوپر جو ہے کوئی داغ دھبا ہے، کچھ نہیں. اب یہ ہمارے حقانیت کی دلیل ہے، ہمارے سچے ہونے کی دلیل ہے. اب ایسا ہر کسی کو ہو یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہوتا ہے تو صرف مسلمانوں میں ہوا کرتا ہے، دوسروں میں نہیں ہوتا. اب دوسرے لوگ تو کیا کرتے ہیں، وہ کفن میں ڈال کے رکھتے ہیں. کفن کھولے تو کیا رہتا کیا ہے، سوچتے لکڑی کی تو بنی رہتی ہے، اس کے اندر بول نہیں سکتے کیا ہے، اللہ جانے. تو کہنا یہ کہ ہاں ہم جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے زمین کس کو کتنا کھاتی ہے، ان میں سے ہم جانتے ہیں. وَعِنْدَنَا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا ہے ٹیبلٹ ہے یا ایسا ٹیب ہے جس میں سب لکھا ہوا ہے، ہم کو معلوم ہے سب. اللہ پاک فرما رہے ہیں، تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بل کذبوا بالحق، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، حق بات کو جھٹلا دیا. لوگ لما جب ان کے پاس حق آیا انہوں نے جھٹلایا ہے. فہم فی امر مریض. اچھا ایسا جھٹلانے کے بعد میں بھی کیا وہ لوگ سکون میں ہیں؟ بے چین. دیکھیے صاحب آج بھی، آج کی دنیا میں بھی بڑے بڑے ایسے جو کئی سال تک عبادت کرے. آج سے 1 سال 1.5 سال پرانی بات ہے، ایک بہت بڑے پنڈت جی تھے. وہ پنڈت جی زندگی گزار دیے پوری، تقریباً 70-80 سال کی عمر میں چھوڑ دیے اسلام. ان کو چھوڑنے سے روکنے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا ان کو پیشکش کیا گیا. انہوں نے بولے میرے دل کو کوئی سکون ہی نہیں مل رہا، ادھر آیا تو سکون. اللہ کے نام میں جو سکون ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات میں جو سکون ہے کہیں بھی نہیں ہے.
تو کئی اسلام قبول کرنے والوں کے انٹرویوز آپ پڑھیں تو پتا چلے گا کہ وہ لوگ کلم کو لگے تھے صاحب ہم مارے پٹتے تھے، سب تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، حسن تھا، طاقت تھی، مگر سکون نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ سکون بہت بڑی دولت ہے صاحب اللہ کی، اور وہ سکون کیسا آیا؟ سکون اسلام قبول کرتے سکون ہے، اسلام میں سکون ہے۔ تو جناب ان لوگوں کی اتنی حق کو جھٹلانے کی کوششوں کے باوجود بھی کیا وہ سکون میں ہے؟ سکون میں نہیں ہو رہا۔ ہاں افلم، اب اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے، افلم ینظروا، تو کیا وہ نہیں دیکھتے الی السماء، آسمان کی طرف؟ حق کو جھٹلانے والوں ذرا آسمان کی طرف دیکھو، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، سب کے اوپر ہے نا صاحب، کیا انہوں نے دیکھا ان کے اوپر جو آسمان ہے؟ کیف بنیناہا، ہم نے کیسے بنایا ہے اس کو، بنایا کیسے؟ وزیناہا، اور ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، ہاں، وما لہا من فروج، اتنا بڑا چھت ہے، کہیں کریک ہے؟ کہیں کریک ہے؟ ایک مقام پہ فرمایا اتنی بڑی چھت ہے، کہیں کھمبا ہے؟ کہیں پلر ہے؟ ارے واہ واہ واہ، یہی تو قدرت ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی قدرت کو مانو صاحب، اتنا بڑا چھت بنا دیا، کوئی تڑک نہیں اس کے اندر، اس کے لیے انسان کو پھر دوبارہ زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے مرے ہوئے انسان کو؟ تو یہ بتا دیں۔ اچھا، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے اللہ جس نے زندگی اور موت بنایا، لیبلوکم، تم کو آزمانے کے لیے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہو العزیز الغفور، وہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس نے الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس نے 7 آسمان الگ الگ طبق بنائے، اس کے فلورز۔ اب آگے سنیے سب، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کے تخلیق کردہ اس کے اندر تم کچھ بھی ڈیفیکٹ نہیں دیکھو گے۔ اب کیسا بول رہے تھے کیا؟ ڈیفیکٹ نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، اور تمہاری نظر لوٹ جائے گی، ڈھونڈو، نہیں کوئی ڈیفیکٹ نہیں۔ هل ترى من فطور، ذرا نظر اٹھا کے دیکھو، اس میں کہیں کوئی ڈیفیکٹ دکھ رہا نہیں۔ ثم ارجع البصر، پھر اٹھاؤ، 100 وقت اٹھا کے دیکھو، کچھ بھی نہیں دکھتا۔ کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظر عیب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ناکام لوٹے گی، اس کو عیب کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ قدرت ہے اللہ کی، ایسی قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، ڈیکوریٹ کیسے کیا؟ کہا ہم نے دیکھو کیسے بنایا آسمان کو، اور کیسے اس کو زینت دی۔ زینت کیسے دی؟ آپ دن میں دیکھو آسمان کو تو بھی بھلا لگتا ہے، رات میں دیکھو تو تارے اپنی روشنی سے چکا چوند کرتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں، اب تو خیر آج کل کے زمانے میں ایسا ہو گیا، لیکن بعض گھرانے میں جیسے ہماری والدہ تھی، ہم لوگوں کو بھی آسمان نہیں دیکھا تو بے چینی ہوتی۔ آسمان دیکھتے ہیں نا، آسمان کو دیکھنے میں جو سکون ہے نا، آج کل کے گھر بن رہے پورے بن ڈبے، ادھر سے بن ادھر سے بن ادھر سے بن۔ اب وہ اے سی کے واسطے تو ہے سو روشنی بھی بند کر دے کے، پوری کھڑکیاں بند کر دے کے طرح طرح کے بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اب دیکھیے جو لوگ اے سی میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ڈاکٹرز بن رہے ہیں اے سی میں سے نکلو، دھوپ میں بیٹھو، وٹامن ڈی کم ہو جا رہا تمہارا، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ تو صاحب یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ہم جا کے اندر چھپ کے بیٹھے تو گھٹنوں میں درد ہو جا رہا، ہمارے ہڈیاں کمزور ہو جا رہی، دھوپ میں بیٹھو، دھوپ آسمان پر جو سورج ہے اسی سے آتی ہے۔ اب لا کے آپ آرٹیفیشل دھوپ لگا نہیں آتی بات کو، کتنے آپ گولیاں کھا لیجیے وٹامن ڈی کے، فری میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پھر اس میں جو ملتا ہے دواؤں میں نہیں ملتا، دوا اندر جانا، ہضم ہونا، ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، وہاں تو ڈائریکٹ سن لائٹ سے آپ کو وٹامن ڈی مل رہا۔ کیا کیا نعمت ہے
گئے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھو دن رات تعریف کرو اللہ کی, تعریف کرتے رہو, تعریف کرتے رہو, تعریف کرتے رہو, خلاص. الحمدللہ. ہمارا من فروج, دیکھو اس میں کوئی شگاف نظر آ تمہارے, کہیں تڑک. نئے گھر بناتے صاحب, نیا گھر بناتے دنیا کے, میں دیکھ لیا سب جالیاں والیاں سب لگا دیے, پھر تھوڑے دن کے بعد کریک نظر آتا. انجینئر صاحب نہیں صاحب, اب تم تو بتا دے, نہیں صاحب اس کے اندر ایئر گھس گئی تھی, ایئر کو نکلنے کو جانا, 50 باتیں کریں گے لیکن کریک پورا رکھ سکتے. آسمان میں کریک ہے, کتنے ہزار سال ہو گئے تک آسمان بن کے, یہ خدا کی قدرت. اچھا آگے بولے, زمین آسمان کا تھوڑا سا بول دیے, تاروں سے سجائے, چاند سے سجائے, پلانٹ سے سجائے, سورج بھی ایک ایسی زبردست ایک ایسا بلب ہے کہ اس بلب کے کھلتے ہی پورے بلب آپ پھیکے پڑ جاتے ہیں. رات میں آپ کتنی انرجی لگا کے بڑے بڑے فلڈ لائٹ لگا دو, یہ دیکھیں آپ ہمارے جو کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں T20 رات کے وقت ہوتے, فلڈ لائٹ لگاتے سب کچھ ہے, لیکن وہ پوری اتنی بھاری روشنی رہتی, اتنے روشنی کے لیے کئیوں بلب لگانا پڑتا. صبح میں اللہ میں خالی ایک بلب کھولتے پورے پھیکے, اللہ تعالیٰ کا ایک بلب خالی, اس کو سورج بولتے ہیں. یہ ہے قدرت اللہ کی. سمجھو صاحب, اب اس کے باوجود آپ اللہ کو چھوڑ کے بھاگیں گے, کتنے نادان ہیں, کتنے بیوقوف ہیں. اللہ کی قدرت کو سمجھو, اب اسی کی مرضی راضی پر رہنا ہے, کوشش کرنا ہے ہم کو. اس کے بعد بولے والارض, ذرا زمین کو دیکھو, مدد نہ پھیلا دیے, دور تک حد نظر تک دور تک پھیلا دیے. اس کے اندر کیا کرے, وہ زمین اتنا پھیلائے سو پھیلائے, والقینا فیہا, اور ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے رواسی. وہ ہلنا نہیں بول کے بڑے بڑے کیلے ٹھوک دیے. وہ کیلے بول رہا ہوں میں, دراصل وہ بڑے بڑے پہاڑاں ہیں, بڑے بڑے پہاڑ اس کے اندر لگا دیے تاکہ وہ ہلنا نہیں. اور باپ رے, پھر اس کے بعد فرمائے وَأَنبَتْنَا فِيهَا, اور اس زمین میں ہم کیا کرتے ہیں, اگاتے ہیں. اگاتے ہیں کیا اگاتے ہیں, مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, ایسے ایسے چیزیں اگاتے ہیں جن کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے, غذا بھی ہے, آنکھوں کا مزہ بھی ہے. کیا کیا ہے صاحب, آپ دیکھو کتنی بھی آپ تصویریں دیکھ لو, لیکن جب آپ سچی مچی کی ہریالی دیکھتے ہیں نا, کیسا سکون ملتا, ملتا نہیں ملتا, ملتا برابر ملتا. اس کو کھود جاؤ اور سکون ملتا. آرٹیفیشل لا کے لگا لینا لوگ, وہ بات نہیں آتی اس کے اندر. اوریجنل ہے, آرٹیفیشل ہے. تو آپ اگر غور کرنے لگے تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت آپ کو نظر آئے گی. آگے دیکھتے ہیں. ہاں یہ سب چیزیں کس کے لیے, تبصرۃ و ذکریٰ, بصیرت کو تیز کرنے کے لیے, یعنی دیکھو, دیکھ کے اس سے حاصل کرو, و ذکریٰ, اور نصیحت ہے, لکل عبد منیب, ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے. اللہ کی طرف ہم کو مڑ کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس لیے 5 نمازیں رکھے, کہیں بھی جاؤ کدھر بھی جاؤ پھر اللہ کی طرف آؤ, ادھر بھی جاؤ کچھ بھی کرو پھر اللہ کی طرف آؤ, کھاؤ پیو کماؤ پھر آ جاؤ ادھر, آتے رہنا اللہ کے پاس, اسی میں سکون ہے. وَنَزَّلْنَا, اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں, یہ 2 چیزوں پہ تو غور کرو, آسمان پہ غور کرو, زمین پہ غور کرو, کیسی قدرت ہماری اس کے اندر ہم نے مسخر کی ہے. اور ایک قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو, وَنَزَّلْنَا, اور ہم نے نازل کیا, مِنَ السَّمَاءِ, اسی آسمان سے, ماءً مبارکا, برکت والا پانی نازل کیا, ایسا برکت والا پانی صاحب. فَأَنبَتْنَا بِهِ, اس پانی سے اٹھاتے ہیں جنات, کیسے باغات ہوتے ہیں, سوکھی زمین پانی پڑنے سے ہریالی جب اگتی ہے تو کیسی خوشنما ہو جاتی ہے, نئی زندگی آ جاتی ہے اس کے اندر. اور وحب الحصید, پھر اس میں سے جو ہے اناج کو کھیتوں میں سے کاٹا جاتا ہے, حصید. والنخلا, اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور, نخل کھجور کو بولتے ہیں.
آپ دیکھیے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہترین نمونہ ہے. ان سب چیزوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ رزقا للعباد، بندوں کے لیے اس میں رزق ہے، روزی ہے، روٹی ہے اس میں. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اسی طرح مردہ شہر کو زندہ کیا. مردہ شہر جس میں پانی نہیں، قحط کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، انسان پریشان ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جب پانی پڑتا ہے تو سارے لوگ، جانور، کیڑے مکوڑے، انسان، سب پرندے سب پانی پیتے ہیں، اور اس پانی سے پھر سے تازگی آ جاتی ہے. پورا شہر جو مردہ ہو گیا تھا پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. یہ بولنے کے بعد فرمایا کذالک الخروج، اسی طرح مردے کو زندہ کرتے ہیں. ملک بنا تو کو تعجب ہو رہا، کیسا مردہ مرنے کے بعد ہڈیاں ہو گئے بعد مٹی میں مٹی مل گئے بعد ہم کیسا اٹھیں گے؟ ارے قدرت ہے ہماری، اتنا پاور ہے ہمارے پاس. آسمان بنائے، زمین بنائے، پانی برساتے، جب اتنا کرتے ہیں زمین جیسے مردے ہو کے زندہ ہو ویسے انسان کو کرتے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح، ان لوگوں کے جھٹلانے سے پہلے نوح کی قوم بھی تھی جو جھٹلائی تھی. واصحاب الرس وثمود، اور قوم سمود اور اصحاب الرس کی الگ الگ قوم ہیں. اب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر تسلی دیتا ہے کہ اے محبوب، ایک آپ ہی نہیں جن کو جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی کئی ایسے نبی آئے ہیں، ان نبیوں کو بھی ان کی قوموں نے جھٹلایا ہے. جھٹلانا مطلب ڈینائی کرنا، نہیں ماننا. اصحاب الرس وثمود وقوم لوط، سب الگ 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 سب لوگوں نے جھٹلایا ہے. تو ان کے جھٹلانے سے آپ کو کسی طرح دل پر اثر نہیں لینا چاہیے. وہ اپنا کام کرتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے. آپ کا کام پہنچانا ہے. کیا فرمائے کہ ہمارے اوپر تو بس پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ، پہنچانا آپ کا کام ہے محبوب. باقی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں. تو یہ سورہ قاف کا تقریباً ایک رکوع ہوا، اس میں 3 رکوع ہیں. یہاں سے جیسے میں نے کہا کہ ہر رکوع میں 3-4 رکوع رہیں گے ہر سورہ میں، بلکہ 3 رکوع والے ہی ہیں تقریباً. ایک سورہ حدید آئے گا، شاید اس میں 4 رکوع ہیں، باقی سب 3 رکوع والے ہیں. تو سورہ قاف کی یہ آیتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور خطبے میں بھی سرکار ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کو حضور سے سن کر ہی یہ آیتیں یاد ہو گئی تھیں. تو آج کی گفتگو درس قرآن کے حوالے سے ہم ہی روکتے ہیں. البتہ آج کی حدیث پاک اور فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں انشاءاللہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا کتنا مبارک ہے. ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم کو سننے کی بھی تاکید کی گئی ہے. عرب لوگوں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ قرآن کو بہت سنتے ہیں. کار میں بیٹھ کے چلے جائیں تو قرآن لگا لیتے وہ لوگ. تو ہم بھی اپنے روزمرہ کی
اوقات میں دوسری چیزیں سننے کے بجائے قرآن سننے کی، قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ آج ایک ایسی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں قرآن پاک کا سننا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی، ایک صحابی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل امرنی ان اقرأ علیک۔ اچھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھوں۔ حضرت ابی بن کعب مشہور صحابی ہیں، ان کے سامنے حضور قرآن پڑھتے ہیں اور ان سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے تمہارے سامنے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب پوچھتے ہیں، قال اللہ سمانی رکھ، یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ اللہ میرا نام لیا؟ یہ پوچھتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ سما کلی، اللہ نے تمہارا نام لے کے مجھے کہا ہے۔ یہ سننا تھا۔ قال فجعل ابی یبکی، حضرت ابی ابن کعب پر رقت طاری ہو کے رونے لگے، اللہ میرا نام لیا، اتنی بڑی بات ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو اس طرح حضور سناتے ہیں تو صحابہ سنتے ہیں۔ اور ایک روایت دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود سے متعلق ہے شاید، اس میں حضور نے فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا سرکار قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، ہم سب آپ سے سن کر خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے سنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، ہاں مجھے سننے کا بھی حکم ہوا ہے، تم سناؤ۔ اب علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ سننے کا حکم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جیسا پڑھنا عبادت ہے ویسا سننا بھی عبادت ہو جائے۔ کوئی پڑھ کے عبادت کرے، کوئی سن کے عبادت کرے۔ رمضان کے مہینے میں حافظ قرآن پڑھتا ہے تو بولیں گے پڑھ کے عبادت کر رہا، تو پیچھے جتنے طرح بھی پڑھنے والے ہیں ان سب کو خوشخبری مل گئی، ارے انہیں پڑھ کے عبادت کر رہا تو ہم سن کے عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، کوئی عبادت۔ یہ ہے سرکار کا منشا، قرآن پڑھنا۔ سب چلیے سوال ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آج کی حدیث پاک۔ اب ایک فقہی مسئلہ سماعت کر لیجئے، اس کے بعد ان کا سوال کا جواب دیں گے۔ فقہی مسئلہ، آج کل نوجوانوں کو یہ مسئلہ معلوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس مسئلے کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہو رہی ہیں۔ وہ کیا ہے مسئلہ؟ کھلا آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں، کسی بھی مرد آدمی کا کسی غیر عورت سے، لڑکی سے، یا کسی غیر لڑکی کا کسی مرد بچے سے یا کسی مرد سے بات چیت کرنا حرام ہے۔ اگر بہت ہی ضروری کام ہے، جیسے کہیں آپ بینک میں گئے، سامنے کوئی لڑکا کیشیئر ہے تو لڑکی کو جا کے بولنا ہی پڑے گا، بھائی یہ میرے پیسے دیے، یہ تو خیر ضروری ہے۔ لیکن اور حالات میں بعض وقت اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اس طرح کے ماحول میں لوگ اس کو اب برائی نہیں سمجھ رہے۔ ضرورت کی اتنی بات اگر ضرورت رہی، ٹھیک ہے، کچھ دینے لینے کی بات ہے، دے دی، نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہوتا، بات آگے بڑھنے لگتی۔ آگے بڑھتے بڑھتے اس کے اندر اب
ان دونوں کی پرسنل گفتگو شروع ہوتی ہے. یہ حرام ہے، حرام ہے. حال ہی میں ایک صاحب مجھ سے سوال کرنے آئے. انہوں نے یہی پوچھا کہ صاحب میں جو ہے میری، ان کا سوال تھا کہ کیا آپ یہ سنا اس لے رہا ہوں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے. انہوں نے کہا کہ صاحب میری جو ہے سوال پوچھنا ہے، میں مول صاحب ہے، امام صاحب ہے، حضرت ہے، بلکہ کوئی بھی سوال نہ کرتے آ کے، تو ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، سوال سنا رہا ہوں. آپ کو نام لیا تو ان کی غیبت ہوتی. سوال اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی جواب بھی معلوم ہو جائے اور ماحول معلوم ہو ہمارے. کہنے لگے کہ صاحب میرا ایک جگہ رسم ہو گیا. ٹھیک ہے، مگر رسم سے پہلے میں کسی سے بات چیت کیا کرتا تھا، اور رسم سے پہلے میں ان سے بات کر کے پوچھ لیا کہ بھائی میرے والدین رسم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ انٹرسٹڈ ہے تو ہمارے امی ابا کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں. انہوں بولے نہیں، ہمارے امی ابا نہیں مانتے. وہ بات ختم ہو گئی. اب ان کا رسم ہو گئے بعد پھر ان کے فون شروع ہو گئے، کیا ہوا کدھر. میں بولا بھائی ٹھیک ہے یہ سب آپ بول رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، انہوں کون ہیں آپ کے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پھر بات کیسا کرے؟ ایسی بات ہو گئی. تو یہ بہت بڑی خرابی ہے صاحب. اب ہو کیا رہا ہے، ایسی جو بات ہو رہی نا، لڑکوں کی لڑکیوں سے، لڑکوں کی لڑکیوں سے، لڑکیوں کی لڑکوں سے، ایسی بات ہونا اتنا کامن ہو گیا ہے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا کرنا برائی نہیں ہے. برائی اتنی پھیل گئی ہے کہ اب برائی نہ رہی. میں ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا سمجھ کے بات کریں ان سے؟ تو نہیں ایسی بات ہو گئی. اچھا آپ تو کرے، آپ غلطی کرے تو انہوں بھی غلطی کرے، پھر انہوں بھی بات کرے آپ سے. ایک وقت نہیں کئی مرتبہ بات ہوتی رہی. تو یہ کیا ریلیشن آپ کے بیچ میں ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. تو اب آپ کو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو بات چیت کا معاملہ ہے وہ حرام ہے. لوگ بولے کہ نہیں صاحب اب ایسا تو کامن ہوگا چل رہا. تو میرا ایک سوال ہے، کوئی کام جو منع ہے یا حرام ہے، اگر وہ زیادہ ہونے لگے تو کیا حرام جا کے حلال ہو جاتا ہے؟ بولیے نہیں تھا. میں نے ان سے کہا بابا وہ جو دوسری لڑکی ہے جس سے کہ پہلے بات کرتے تھے، اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا، اس سے تو بات کرنا حرام ہے ہی ہے. آپ کے ساتھ جس لڑکی کا رسم ہوا ہے اس لڑکی سے بھی جب تک کہ آپ کی شادی نہ ہو کوئی کانٹیکٹ نہیں. ارے انہوں نے بولے نہیں صاحب ایسا تو، اب یہ ایک ورڈ نیا سنا، فیونسی، اس سے تو رسم ہونے کے بعد میں نہ صرف بات چیت ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اب ان سے پوچھے بھائی یہ کیا ہو رہا؟ نہیں کامن ہوگا صاحب یہ. اچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کرنے کی وجہ کیا؟ نہیں ذرا انڈرسٹینڈ ہوتی ہے. تو میں ان سے پوچھا کہ پہلے کے لوگ جو شادی کرتے تھے ان لوگوں کے اندر پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے؟ نہیں بعد میں، جو سب بعد میں کرنا ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی بعد میں کرنا ہے، سب بعد میں. تو یہ جو خرابیاں ہیں نا، یہ خرابیاں ہمارے گھر میں نحوست لا رہی. یہ خرابیاں ہمارے اناج کو، ہمارے گھر میں اترنے والے رزق کو روک رہی. یہ خرابیاں ہمارے گھروں میں تباہی مچا رہی. نہ فیونسی سے بات کرنے کا آپ کو پرمیشن ہے، نہ نان فیونسی سے بات کرنے کا پرمیشن ہے. آپ نہیں ہے ختم. ہاں چلیے صاحب کوئی ضروری بات ہے. اب جیسے آپ بولیں گے صاحب ایسا ہے تو پھر کوئی استاد ہے، کوئی اس کی یعنی شاگردہ ہے، ٹھیک ہے اس حد تک سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں. سر ایسا ہے، انہوں نے ہاں ایسا ہے. ہم کو بھی آتے فون، کبھی فون آتا صاحب یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں دیکھو ہمارا یہ ہے مسئلہ. ختم. مسئلے کے حد تک بات ہونا، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ بات ہو رہی، ذرا تھوڑا ایکسٹرا باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، تو سب نے وہاں سے خرابی شروع تھی. وہ کوئی استاد شاگرد کا قصہ نہیں ہے، ہر کسی بس ہوئی. اس لیے آپ 22ویں پارے میں سن کیا ہے پھر سنیے. نوجوان لڑکوں کو، جو لوگ سن رہے ہیں ذہن میں رکھیے، نوجوان لڑکوں کو یا نوجوان لڑکیوں کو جب کہیں سے کوئی ایسا انڈیکیشن ملے کہ یہ بندہ یا یہ بندی اپنی لیمٹس توڑ کے آگے بڑھنے والی ہے،
تو ویسے وقت کیا کرنا؟ اپنا لہجہ سخت کر لینا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. بات چیت میں نرم لہجہ اختیار مت کرو. آپ بات چیت میں نرم لہجہ اختیار کریں گے تو وہ نرم لہجے کا اثر سامنے والے کے اندر دل میں لڈو پھوٹتے ہیں وہاں پہ. ہاں، جیسا لڑکی کو حکم ہے کہ غیر مرد سے بات کرتے وقت کڑک بات کریں، ویسی لڑکوں کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. کوئی دیکھنے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اب دیکھنے کوئی لڑکی خامخواہ دلچسپی لے رہی، بہت زیادہ ہی فون کر رہی، ایک سوال کر لی، جواب دے دیے، پھر سوالوں پہ سوال کر سمجھ جانا کہ گڑبڑ ہے، تو ذرا ٹائٹ بولنا. ٹائٹ بولتے اس کے اندر دل میں جو شیطان پنپتے رہتا نا، نکو بھائی نہیں بہت کھڑاک دکھ رہا، چھوڑ دیتے. ہاں، یہ آئیڈیا ہے یہ سب. یہ نہیں تو آپ دیکھیے، زنا تو حرام ہے لیکن زنا تک لے جانے والے سارے راستے بھی بلاک ہیں. ہمارے دین میں زنا تک لے جانے والے پورے راستے بلاک ہیں، بلاک کر دیے گئے ہیں. ہم وہ پورے بلاکیج کو کھول کے سمجھنے کے بہت بڑا تیر مار رہے ہیں. نہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. رسم کے بعد ہو، کچھ ہو، نہیں. اس طرح یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو آپ تک پہنچانا تھا، خاص طور سے نوجوانوں تک پہنچانا تھا. اتنی ضرورت ہے اتنی بات کری. اس کے بعد ایک سوال آیا ہے، کیا فجر کی فرض نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ کوشچن مارک. فجر کی نماز میں 2 سنت اور 2 فرض ہوتے ہیں. اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو پہلے سنت پڑھیں گے، بعد میں ظہر اور بعد میں فرض پڑھیں گے. عورتیں تو یہی پڑھیں گی، مرد حضرات بھی جو بزرگ ہیں گھر میں پڑھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کریں گے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسجد کو آنے والا مسجد میں آنے تک جماعت قائم ہو گئی ہے تو کیا کرے؟ وہ سنت پہلے پڑھے یا نماز فجر کے بعد پڑھے؟ حنفی فقہ کے اعتبار سے یہ بتلایا گیا کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ میں ایک بار جماعت ٹھہر گئی تو آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء تمام فرض نمازوں میں ایک بار جماعت ٹھہر گئی تو کوئی دوسری سنت نہیں پڑھ سکتے آپ. لیکن صرف فجر کی نماز ایسی ہے جس میں آپ آئے اور آپ نے یہ دیکھا کہ جماعت شروع ہو چکی ہے تو آپ کہیں کونے میں کسی پلر، کسی دیوار کے آڑ میں جا کر 2 سنت پڑھیے، پڑھ کے آ کے شامل ہوئیے. لیکن یہ اس وقت پاسبل ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ امام صاحب کی نماز ابھی چلتی رہے گی. آپ ایسے وقت میں آئیں کہ امام صاحب دوسری رکعت کے سجدے میں ہیں اور اس کے بعد وہ بیٹھیں گے اور سلام پھیر دیں گے تو پھر آپ سنت پڑھتے رہ جائیں گے، فرض چڑھ جائیں گی آپ کی. نہیں، فرض رہے تک پڑھ کے جا کر ملنے کا چانس ہے تو سنت پڑھنا ہے. سنت اس وقت پڑھنا ہے جب آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ، کیونکہ فجر کی نماز عام طور پر تھوڑا لمبی ہوتی ہے، سنت مختصر ہوتے ہیں، تو آپ 2 رکعت سنت پڑھ کے جا کے ملے، آپ کو پہلی رکعت ملی، ٹھیک، دوسری رکعت ملی، یا کم سے کم دوسری رکعت کا قاعدہ ملنے کا بھی امکان ہے تو آپ 2 سنت پڑھ کے جا کے ملنا. یہ ہے طریقہ. اور بہتر تو یہ ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے خاتمے بالخیر کی فکر وہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی سنتیں گھر میں ادا کر کے آئے. فجر کی سنت بھی گھر میں ادا کر، اٹھتے ہی تیار ہو گیا سنت پڑھ لیجیے، وہیں پڑھ لے کے آئیے. یہاں آ کے پھر چھپنے چھپا کے 2 رکعت پڑھنے کا چانس ہی نہیں رہتا. اٹھیے جلدی. تو اس طرح کر سکتے ہیں. اگر ان کیس آپ کے انٹر ہونے کے وقت امام صاحب قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب سنت نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرنا؟ نماز جاری فوری جماعت میں شامل ہو جانا. شامل ہو کے قاعدہ بھی مل گیا، نماز مل گئی آپ کو، اٹھ کے آپ نماز اپنی 2 رکعت پوری پڑھ لیجئے. آپ بولیں گے پھر سنت میں نماز کے بعد پڑھ سکتا ہوں کیا؟ یہی سوال آیا.
آپ کو فرض کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کے ٹائم میں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے اکارڈنگ ٹو حنفی فقہ نہیں. ہاں میرے 2 رکعت چلے, جلدی اٹھنا تھا, نہیں اٹھ سکا, جلدی پڑھ لینا تھا, تو اس طرح آپ وہ 2 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں, جبکہ حضور کیا ارشاد فرمائے ان 2 رکعتوں کے بارے میں. حضور کا ارشاد ہے کہ وہ 2 رکعت سنت, فجر کے 2 سنت مجھے اتنے پیارے ہیں, اتنے عزیز ہیں, اتنے محبوب ہیں, اتنے پسندیدہ ہیں, اتنے میرے فیوریٹ ہیں, دنیا و ما فیہا, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے نا ان سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے. فجر کے 2 سنت, دنیا و ما فیہا, عربی ما فیہا تو جو کچھ اس میں, دنیا اور دنیا جو کچھ نعمتیں ان سب سے زیادہ مجھے یہ 2 رکعت پڑھنا پسند ہے, اس لیے نہیں چھوڑنا. تو آپ بولے اور صاحب اتفاق ہو گیا, چھوٹ گیا, کیا کروں میں, 2 رکعت چھوٹ گئے میرے. تو آپ اس کی تفصیل جان لے. 2 رکعت اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھ سکے آپ تو آپ وہیں بیٹھے رہیے. کب تک بیٹھے رہیں گے؟ سورج نکل جائے اور نکلنے کے بعد 20 منٹ کا 25 منٹ کا ٹائم گزر جائے. جب اشراق کا ٹائم ہوگا اس وقت آپ چاہیں تو وہ 2 رکعت نماز سنت ادا کر سکتے ہیں. یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم احناف حنفی لوگ فجر کی نماز ٹائم شروع ہوتے نہیں پڑھتے. فجر کی نماز آخری خود پڑھتے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد ٹائم بہت کم رہتا, اس لیے منع ہے. البتہ شافعی حضرات یا دیگر حنابلہ وغیرہ کے پاس, چونکہ وہ لوگ صبح جلدی پڑھتے ہیں, ان کے پاس اس کی گنجائش ہے, لیکن حنفی مسلک میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ تھا آپ کے سوال کا جواب. اور ایک بات بھی یہاں پہ بات رہی تو فجر کی سنتوں کی بات چل رہی تو عرض کر دیتا ہوں. اگر کسی کی فرض بھی قضا ہو گئی تو ظاہر ہے فرض قضا ہو تو سنت کہاں سے پڑھیں گا وہ, تب کیا کرے وہ, تو کیا سنت کی قضا کر سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے یہ پرمیشن ہے کہ اگر اس دن کی فجر کی قضا وہ پڑھ رہا ہے تو اس دن زوال سے پہلے پڑھنے والے کو چاہیے کہ 2 سنت کی بھی قضا کرے, 2 فرض کی بھی قضا کرے. اس کے بعد اگر ہوگا تو 2 سنت کی قضا کا چانس چلے جاتا, صرف فرض کی قضا کر سکتے ہیں. ہاں وہ تو آپ سنت نہیں پڑھے تھے اور جماعت چل رہی تھی اس لیے مل گئے تھے. اب جماعت اگر ختم ہو گئی تو آپ آ کے پہلے تو سنت پڑھیں گے. ہاں بالکل, جماعت ختم ہونے کے بعد میں اگر کوئی مصلی مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو پہلے تو سنت پڑھنی ہے, 2 سنت 2 فرض پڑھنے ہیں. وہ جو سنت چھوڑنے کی بات تھی وہ جماعت چلے جانے کا اندیشہ تھا. اب تو جماعت چلے ہی گئی ہے, ٹائم ہے, فجر کا ٹائم ہے, تو 2 سنت پڑھنی پڑی. فرض کے بعد 2 سنت نہیں پڑھے جا سکتے حنفی مسلک کے اعتبار سے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس گفتگو کو قبول فرمائے, جو کچھ کہا سنا اسے قبول فرمائے, کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی لغزش خطا سے معاف فرمائے. قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے اور اس کو تیری مرضی کے مطابق سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما. قرآن سے متعلق علوم کو سیکھنے سکھانے والوں میں شامل فرما, اور جو لوگ قرآن سے نابلد ہیں, قرآن نہیں پڑھتے, ان تک قرآن پہنچانے کی ہمیں طاقت قوت عطا فرما, خدمت عطا فرما. یا اللہ گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, نحوستوں کو دور فرما دے. آج جو مسئلے بیان کیے گئے ان مسئلوں سے ہم جو 2-4 ہیں تو اللہ ان مسئلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا فرما دے. اے اللہ ہم گناہوں میں لت پت ہیں, گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں, گناہوں سے ہماری نجات کا سامان کر دے مولا, مغفرت فرما دے مولا. ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما, صالحین کی سنگت عطا فرما, رسوائیوں سے بچا, ناکامیوں سے بچا, ہماری مشکلیں آسان فرما, دعائیں قبول فرما. جن گھروں میں بچیوں کی شادیاں ہونے ہیں ان کے
شادیوں کے انتظامات فرما دے، اور جہاں شادی شدہ جوڑوں کے لیے مسائل ہیں ان مسائل کو آسانی سے حل فرما دے مولا، رحم فرما، کرم فرما۔ خاص طور سے شادی کے بعد دلہن اور دلہن کی ساس کے درمیان دلہا بڑا پریشان رہتا ہے، ادھر دیکھے تو مشکل، ادھر دیکھے تو مشکل۔ یا اللہ ایسے جو بھی لڑکے ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، اور دونوں کو راضی کرنے کی اسے توفیق عطا فرما۔ اور مولا جہاں لڑکوں کے شادیوں میں بھی رکاوٹیں ہیں دور فرما کر ان کی شادیوں کا بھی انتظام فرما، جو لڑکے بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو روزگار رکھتے ہیں انہیں روزگار میں برکت عطا فرما، اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما، عمر و اقبال میں برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اسلام کی ترقی میں ہمیں اپنا حصہ ادا کرنے والا بنا، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ جو لوگ ہم سے پہلے تجھ سے جا ملے ہیں ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، بزرگوں کے درجات کو بلند فرما، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، سرکار کی سچی پکی پاک محبت عطا فرما، ہر قسم کے امراض سے چھٹکارا عطا فرما، دکھ درد تکلیف مشکل پریشانی بلا آزمائش رنج اور ہر قسم کے مسائل جو پریشان کر رہے ہیں ان سے ہم سب کو بچا کر امن، سکون، راحت، چین عطا فرما، زبان میں اثر دے، چہروں کو منور فرما دے، قلوب کو مزکا مصفہ بنا دے۔ یا اللہ جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، گالی گلوچ، فحش کلامی، ایسی تمام تر گندی باتوں سے ہم کو بچائے رکھ مولا، اور جب تک رکھ عزت کی دولت عطا فرما مولا، مولا کسی کا محتاج نہ بنا مولا، ذلتوں رسوائیوں سے بچائے رکھ مولا، آمین یا رب العالمین۔ بزرگان دین کے طریقے پر گامزن فرماتے، دشمنان اسلام کے سارے منصوبوں کو ناکام بنا دے، آپس میں لڑا دے ان کو، اور اہل ایمان کو نیک توفیق دے۔ بے حیائی، بدتمیزی، بدگمانی اور لوگوں کا مال لوٹنے، دھوکہ دہی، ایسے تمام تر باتوں سے مسلم قوم کو جو آج کل وہ دوچار ہو گئی ہے، اللہ مسلم قوم کے تمام نوجوانوں کو باکردار بنا دے، لڑکیوں کو باحیا بنا دے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔